الحمدللہ ہم نے 24واں پارہ نماز تراویح میں تلاوت کیا ہے، اور 24ویں پارے کی جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وہ ذات جو حق لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس حق کی تصدیق کی، یہ دونوں متقین میں شامل ہیں۔ حق لے کر آنے والی ذات ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، اور وہ حق کیا تھا جو معراج والی رات، معراج کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ وہ آپ لے کے تشریف لائے، سو گویا حق لے کر آنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور حق کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے متقین کا لقب عطا فرمایا ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت ابو بکر کا لقب صدیق پڑا۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے اس کی تصدیق کرنے سے قاصر ہو گئے کہ حضور علیہ السلام رات کے ایک لمحے کے اندر مسجد حرام سے گئے مسجد اقصیٰ، پھر اوپر گئے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولا، پھر اللہ کی بارگاہ، اور وہاں گئے، پھر سارا یہ منظر چلتا رہا، پھر وہاں سے واپس بھی آئے، اور یہ سارے کا سارا کتنے عرصے میں ہوا؟ رات کے کچھ حصے میں ہوا۔ یہ سارا سلسلہ اب بظاہر لوگوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، اور لوگ جو تھے حضور علیہ السلام کے اس واقعہ کی خبر دینے کے بعد انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ میں رات کے اتنے سے حصے میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور پھر وہاں تک گیا اور واپس بھی آیا، تو کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، یہ بات کی کس نے ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرا یار جو ہے وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول کہتا ہے، اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، اور جا کے دیکھو وہ مسجد نبوی میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو میں ہرگز اس کی تصدیق نہ کرتا، لیکن یہ بات اگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، اگر میرے آقا اس سے بھی کوئی بڑی بات کریں تو ہم اس کی تصدیق بھی بغیر کسی تردد کے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس واسطے اب بغیر بات سنے، بغیر واقعہ حضور کی زبان سے سنے، صرف ان کی خبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ کی تصدیق چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو حق لے کر آئے وہ بھی متقی ہیں، اور جنہوں نے حق کی تصدیق کی وہ بھی متقی ہیں۔ تو یہ اعزاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے اے بندو، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، یعنی ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ گار ہو گئے اور گناہوں کے اندر وہ دھنستے چلے گئے، اور انہیں مطلب ہے اس حد تک وہ گناہ گار ہو گئے اور گناہ کرتے رہے اور عصیان کاری میں مبتلا رہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نہ تو توبہ کے مستحق ہیں نہ ہم بخشش کے مستحق ہیں، ہم تو پتہ نہیں کس درجے میں چلے گئے ہیں۔ ایسے لوگ
جو مطلب ہے گناہوں کی دلدل میں مسلسل گرتے چلے گئے. میرے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بابو آپ ان سے فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. لہذا انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات وہ ذات ہے جو اعلان کرتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ صرف شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک سے ہٹ کر کوئی کتنے بھی گناہ لے کر آ جائے اللہ سے بس ایک بار توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس واسطے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ بڑا مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں نا ہم یار مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے. تو بظاہر اس آیت کریمہ کی روشنی میں چونکہ اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب بھی اگر کوئی مایوس ہو تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے پھر مایوسی گناہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ گناہ ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے تجاوز کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مایوس نہیں ہونا، تو پھر بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے ہر وقت پر امید رہنا چاہیے. اور ایک اللہ کی رحمت ہی تو ہے جس کا ہمیں سہارا ہے، وگرنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر ہم ناز کر سکیں اور جس کو ہم اپنی ذریعہ بخشش بتا سکیں یا سمجھ سکیں. یا کوئی ایسی نیکی ایمان سے بتائیے ہمارے پاس ہے کہ جس کو لے کے ہم اللہ کی عدالت میں حاضر ہو سکیں اور جا کے کہیں یا اللہ میں یہ نیکی لے کر آیا ہوں؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. وہاں کی بارگاہ اللہ کی عدالت جو ہے نا اس کا منظر یہ ہوگا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر سب کے سب وہاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں جانے سے ڈر رہے ہوں گے. ارے دیکھو کیسے کیسے جلیل القدر اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں. ان میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت شیس بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کتنے کتنے بڑے نام ہیں. اور سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اور جن کی گناہی بے گناہی کا ثبوت اللہ نے دے دیا، جن کو پیدا ہی اللہ نے بے عیب کیا، گناہوں سے معصوم کیا، جو گناہ کر ہی نہیں سکتا وہ اللہ کی عدالت میں جانے سے ڈر رہا ہے، تو جو ہے ہی سراسر گناہوں کا پلندہ ان کو کتنا ڈرنا چاہیے اور ان کو کس طریقے سے مطلب ہے اپنے اعمال پر مان کرنا چاہیے. تو کوئی مان نہیں ہے، کسی بھی نیکی پر مان نہیں ہے. ہاں مان ہے تو صرف اللہ کی رحمت پر مان ہے. جے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تے جے فضل کرے تا بخشے جاسن ساڈے جے منہ کالے. ہمیں تو صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید ہے، اور یہی ایک چیز ہے جس پر ہمارا تکیہ ہے، ہمارا سہارا ہے، ہماری حسرت ہے کہ اور کوئی کام آئے نہ آئے بس اللہ کی رحمت کام آئے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہیں. حضور علیہ السلام کی صورت میں کام آئے یا اللہ تعالیٰ بس حضور کے صدقے سے حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، بس یہ بات یاد رکھا جائے. کیونکہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بغیر حساب کے چلے جائیں گے جنت میں تو وہ بھی چلے جائیں گے نا، کہ جن کا حساب ہی نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہوگا. اور پھر آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ اتنے اتنے لوگ ہوں گے. حضور کی امت کوئی چھوٹی سی تو نہیں ہوگی. 120 اگر صفیں ہوگی نا، کتاریں ہوگی، ان میں سے 80 کتاریں حضور علیہ السلام کی امت کی ہوں. 120 میں سے 80 کتاریں حضور علیہ السلام کی امت کی. اسی واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں کثرت کرو، اضافہ کرو، تاکہ میں حشر والے دن سابقہ انبیاء پر فخر کر سکوں کہ دیکھو میری امت کتنی ہے.
اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور میں بات کیا کر رہا تھا، یعنی رحمت للعالمین حضور علیہ السلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھار لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اب جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے وہ تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کسی سے گناہ ادھار مانگ رہے ہوں گے کہ یار مینوں ایک گناہ ادھارا دے دے، گناہ ادھار مانگ رہے ہوں گے۔ کوئی پرہیزگار متقی لوگ جن کا گناہ نہیں ہوگا وہ گناہ گاروں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یار ہمیں ایک گناہ ادھار دے دو۔ وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے آج تو لوگ نیکیوں کو ترس رہے ہیں، تو گناہ مانگنے کے لیے آ گیا، تجھے کون سی حاجت پڑ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ گناہ اس لیے مانگتا ہوں کہ اگر نیکیوں کے صدقے سے گیا تو جنت میں تو چلا جاؤں گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ذریعے سے نہیں جاؤں گا، میں جنت میں بھی حضور کا ہو کے جانا چاہتا ہوں، حضور کی شفاعت کے صدقے سے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ گناہ بھی ادھار کس لیے لے رہے ہوں گے؟ تاکہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے اور ہم حضور علیہ السلام کے غلام بن کے آپ کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں جائیں، تاکہ کوئی پوچھے کہ تو جنت میں کیسے آیا ہے تو ہم کہہ سکے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہماری سفارش کی تھی، اس واسطے میں جنت کے اندر آیا ہوں۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھار لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یہ حضور کی شان ہے اور حضور کے امتیوں کی شان ہے کہ جو گناہ ادھار لے رہے ہوں گے کہ یار ایک گناہ دے دو تاکہ ہم حضور علیہ السلام کی سفارش کے ذریعے سے جنت میں جائیں۔ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یاد رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس کس وجہ سے مایوس ہو رہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو رہے ہیں اور مایوسی سے اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا مایوس نہیں ہونا۔ کس وجہ سے مایوس ہوتے ہو؟ مولا گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے بے فکر ہو جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو، جب گناہ معاف ہو گئے تو اب تو مایوس ہونے والی کوئی بات، اس واسطے ہمیں گناہوں سے یا اپنی زندگی سے مایوس نہیں کسی بھی چیز سے ہونا چاہیے، خاص کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس جیسا کوئی مہربان نہیں اور اس جیسا بخشش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب جنتیوں کے جنت میں جانے کا منظر اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا منظر بھی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اسی بارے میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ جہنم کی طرف انہیں ہانکا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور دروغہ جہنم جو ہے وہ ان سے کہے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول تم میں سے نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کیا کرتے تھے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈرایا کرتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کے بارے میں تمہیں ڈرایا کرتے تھے، کیا اللہ کے ایسے نبی اور رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ادھر تو اب ظاہری بات ہے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں، وہ کہیں گے ہاں جی بالکل آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو گیا عذاب والا کلمہ جو تھا وہ کافروں کے اوپر ثابت ہو گیا، یہ ثابت ہو چکا تھا، اس واسطے ہمیں ہدایت نہیں ملی۔ قیلا، پھر کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، سب کے سب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ان کے اندر رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے، متکبرین کا ٹھکانہ، اگرچہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی کہ کافروں کو اس طریقے سے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور جہنم میں لے جایا جائے گا،
لیکن بہرحال آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بئس مثوی المتکبرین، کہ جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ تکبر کی بو سے بھی دور رہیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ تکبر والی چادر صرف اللہ کی ہے، یہ اللہ کو ہی زیب دیتی ہے، اور جو اللہ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو تکبر نے ہی ہلاک کیا تھا کہ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ تو اس واسطے تکبر سے بچنا چاہیے۔ اور جہنم میں کافروں کے جانے کا منظر بتا دیا، اب جنت کے اندر جنتیوں کے جانے کا منظر، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو متقی بنے، یعنی اپنے رب سے ڈرتے رہے، جنت کی طرف انہیں لے جایا جائے گا گروہ کی صورت میں، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے گے، وفتحت ابوابہا، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزانتہا، اور دربان جنت ان سے کہے گا سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلام ہو، تم خوش ہو جاؤ، فادخلوہا خالدین، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہوا ہے، آیت نمبر 73 کے اندر اس میں جو ذکر ہوا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اللہ اکبر۔ تو یہ جنتیوں کے جنت میں جانے کا منظر اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا منظر جو ہے اس میں یہاں پر مذکور ہے۔ اللہ کے عرش کو جس چیز نے اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ کون ہیں؟ اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی ڈیوٹی ہے، جو اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ کتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے فرشتوں سے، اور مجال ہے کہ انہیں دوبارہ کہنے کی ضرورت کبھی پڑی ہو۔ ایک ہی بار حکم ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر چیز کو صرف ایک ہی بار اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب سورج کو حکم دیا ہے کہ یہاں سے چڑھنا ہے، یہاں غروب ہونا ہے، چاند کو دیا ہے یہاں سے طلوع ہونا ہے، یہاں پر غروب ہونا ہے۔ اب ایک بار حکم تھا تو روز اول سے لے کر روز آخر تک للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اللہ فرماتا ہے کہ سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، اور اسی طریقے سے رات کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ رات نے دن کے بعد ہی آنا ہے، اور اس وقت سے یہ نظام چل رہا ہے اور اسی کے مطابق چل رہا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت۔ لیکن ایک انسان ہے کہ اللہ کی طرف سے روزانہ 5 بار اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور انسان پھر بھی مطلب ہے کما حق ہو اس آواز پر لبیک نہیں کہتا۔ شیطان نے تو یار ایک سجدہ نہیں کیا تھا، وہ بھی حضرت آدم کو، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اے انسان تو 5 نمازیں چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی اپنے رب کے سجدے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بھی مطلب ہے اللہ کی پتہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بس اب آگے کوئی لفظ نہیں ہے کہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ اللہ کے فرشتوں کا ذکر ہے، الذین یحملون العرش، وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ ہر وقت اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات دیکھیے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اکبر، ارے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہر وقت اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ دیکھو یار ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے دعائیں بخشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں بخشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا کیا کہتے ہیں؟ وسعت کل شیء رحمہ، یا اللہ تو نے وسیع کر دیا ہر چیز پر اپنی رحمت کو، یعنی تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، وعلماً، اور تیرا علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی اور اللہ کا علم ہر چیز سے بڑا۔ اب دعا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فاغفر، یا اللہ تو بخش دے، للذین، ان لوگوں کو، تابو، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے، اب دیکھ لیجئے یہ توبہ کا ذکر بھی آ گیا، لہذا ہمیں توبہ سے روح گردانی نہیں کرنی چاہیے، توبہ جو ہے اس کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور دن میں جتنی بار ہو سکے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کی پیروی کی، واقیہم عذاب الجحیم، یا اللہ تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ حاملین عرش اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ربنا، اور ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، یا اللہ اور ان کو جنات عدن میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ ومن صالح، اب یہاں تک ہی نہیں، اس سے بھی آگے سنیے، ومن صالح من آبائہم، یا اللہ ان کی بھی بخشش کر اور ان کے ماں باپ میں سے جو صالح لوگ تھے ان کی بھی بخشش فرما۔ اور صرف ماں باپ نہیں، فرمایا وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، مولا ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک اور صالح ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یہ حاملین عرش جو ہے اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اندازہ کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ کرامات امت مسلمہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایمان والوں کو عطا فرمائی، توبہ کرنے والوں کو عطا فرمائی۔ یہ توبہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اس کی بھی بخشش کی دعا، اس کے ماں باپ کی بھی دعا، اس کی بیویوں کی، اس کے اولاد کے لیے بھی دعائیں ہو رہی۔ تو توبہ کتنی بڑی دولت ہے، لہذا ہمیں اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جناب یہاں پر ایک اور بات جو میں آپ سے اکثر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر یہاں اس بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تفصیل کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ ذکر فرمائے۔ ایک آیہ کریمہ یہ بھی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتا ہے اور آپ کے رب نے فرمایا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا مانگو۔ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اب دیکھیے اللہ تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اور ہم اللہ سے ہی مانگتے نہیں ہیں اور اللہ کو چھوڑ کے ہر کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہر کسی سے، کوئی شریعت کے موافق ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی۔ ہاں جی، بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو مزہ ڈائریکٹ میں آتا ہے نا، ڈائریکٹ مانگے آپ اللہ تعالیٰ سے، یار وہ جو دعوت دے رہا ہے ہمیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ بندہ ایک یعنی ڈائریکٹ مل رہا ہے، بندہ بغیر کسی سفارش کے مل رہا ہے، سر عام مل رہا ہے، تو بندہ کہے نہیں جی میں نے تو ڈائریکٹ نہیں لینا، میں تو دائیں بائیں سے ہو کے لینے کی کوشش کروں گا، اور پھر دائیں بائیں جدھر آپ جائیں گے پتہ نہیں کوئی اہل ہے بھی کہ نہیں، کوئی مطلب ہے۔ اب دیکھیں نا کئی اکثریت ہمارے سارے سلسلے جعلی بنے ہوئے ہیں، تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ پیچھے گھڑی جو ہے وہ مجھے جانے نہیں دے رہی، وہ مطلب ہے مسلسل وارننگ دے رہی ہے کہ ٹائم جو ہے کافی ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے غیر ممنون اجر ہے، بغیر حساب کے اجر، بغیر حساب کے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اب آخری آیت کریمہ جو
بس اس کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ، جنہوں نے یعنی اللہ کو مانا، اللہ رب العالمین کہا، اللہ رب العالمین کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے، تنزل علیہم الملائکہ، تنزل کو تاتنزل ادھر لکھا ہوا ہے، ویسے اس عربی گرامر کے لحاظ سے تنزل بھی پڑھ سکتے ہیں، تاتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مان لیا پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، یعنی اللہ رب العالمین پر اعتقاد بڑھ گیا پھر ثابت قدم ہو گئے۔ اب اللہ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا، اب ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا، غمگین بھی نہیں ہونا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں اس جنت کی مبارک ہم دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا تمہارا جی جسے چاہے گا، یعنی تمہارا جی جس چیز کو چاہے گا جنت میں وہ چیز تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم دعویٰ کرو گے، جس کو تم پکارو گے، جو چیز لینا چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ اللہ نزلا من غفور الرحیم، یہ سارا کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی، تمہاری۔ اب یار دیکھیے، اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے، جنت سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہماری اخروی زندگی نا ختم ہونے والی زندگی ہے، اور نا ختم ہونے والی زندگی میں اتنی موجیں ہیں، اتنی خوشیاں ہیں، اتنی راحتیں ہیں، پھر بھی ہم کتنا گھاٹے کا سودا کرتے ہیں کہ چند روزہ فانی زندگی، مصیبتوں سے بھری زندگی، آفات و بلیات سے بھری زندگی، آزمائشوں سے بھری زندگی، چند روزہ زندگی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور آخرت کی نا ختم ہونے والی زندگی کے لیے ہم غافل بنے ہوئے، اس کے بارے میں ہمارے افکار کوئی نہیں، ہماری سوچ کوئی نہیں۔ ہم دنیا کو تو بنانا چاہتے ہیں جو کہ چند روزہ ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے، جو لامتناہی زندگی ہے، جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں جو ہیں ان کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، میں اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم بدلے میں اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھائی کرو، نیکی کرو۔ تو اگر وہ بندہ نسلی ہوا تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر تمہارا جو ازلی دشمن ہے نا، اگر اس کے ساتھ بھی تم نیکی کرو گے نا تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، لیکن ہونا نسلی چاہیے۔ کہ کہتے ہیں چنگے بندے نال نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے، تے برے بندے نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ یہ قرآن پاک